وقت ساتھ اور گھڑیاں جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق اسٹرالوجی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہوا پچھلے کوئی 3-4 ایپیسوڈ میں اسٹرالوجرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا, تو وہاں پہ جب آبویسلی ریکارڈنگ سے پہلے اور بعد گفتگو ہوتی ہے تو وہ میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے. میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹرالوجی کے علم کو آپ علم کا درجہ دیتے ہیں؟ بے شک, خوبصورت علم ہے. اچھا, کیا اسٹرالوجی سائنس کے درجے پہ آپ کو لگتا ہے کہ مانی جاتی ہے؟ سوڈو سائنس چلیں کہہ لیں, آکلٹ سائنس. آکلٹ سائنس, اچھا. اگر یہ سائنس ہے تو اس سائنس میں جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں پھر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں, آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو سننے والوں کے لیے. جی کہ اسٹرالوجی کا کانسیپٹ بیس کرتا ہے زوڈیک سائنس کے اوپر. تمام لوگ جو دنیا میں موجود ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے, خاص طور پہ تاریخ پیدائش آپ تمام لوگ جانتے ہیں, خاص پیریڈ کے اندر ایک زوڈیک سائن ان کے لیے اسائنڈ ہے. اسی زوڈیک سائن کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اسٹرالوجر جو ہمارے دوست ہیں وہ ویکلی ہوروسکوپ دیتے ہیں. وہ ویکلی ہوروسکوپ تمام لوگوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا. میں ذاتی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں جب سنتا ہوں, ایک تو وہ تمام لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے حالات و واقعات. میری پریکٹس یہ ہے کہ میں ہمیشہ زوڈیک سائن جب دیکھتا ہوں تو میں لاسٹ ویک کا کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کیا وہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسا نہیں ہو رہا. سوال ذرا طویل ہو گیا ہے, لیکن جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سائنس کا کوئی بھی حصہ ہے تو پھر 2+2 4 کیوں نہیں ہے؟ سب کے لیے ایکول کیوں نہیں؟ اچھا, ہو سکتا ہے کہ میری یہاں سے آگے کی ڈسکشن لوگوں کو مزید محظوظ کرے, کسی قسم کا مسکنسیپشن. اچھا, مسکنسیپشن چلے. لیکن میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں, اپنا موقف سامنے رکھ رہا ہوں. میں بالکل بھی, اگر آپ مجھے غلط سمجھ سکتے ہیں, یہ میرا ذاتی موقف ہے جو میں یہاں سے. ٹھیک ہے. دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے, یہاں تک بتایا ہے کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ پلانٹ ایسے ہے اور ایسے اس سورج ایسے اور ایسے اس کے ارد گرد پلانٹ گھومتے ہیں, اب سائنس بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ پورا کاسموس گھومتا ہے. تو یہ سورج بھی ایک سرٹن انپریڈکٹیبل پیتھ پہ گھومے جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے وہ سیارے لے کے جاتا جا رہا ہے. اور پھر بھی یاسر بھائی, ایک ہی کانسٹلیشن آپ کو صبح رات کو نظر آتی ہے آسمان پہ. بالکل ٹھیک ہے, ویری امیزنگ. بچپن سے ہمیں نارتھ سٹار قطبی ستارے کا بتایا جاتا ہے کہ کبھی رات میں کہیں گم جاؤ کبھی, تو رات میں نارتھ سٹار کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ دب اکبر ہوتا ہے, دا بگ بیئر جسے کہتے ہیں, 7 ستاروں کی ایک کانسٹلیشن. جی. وہ میرے بچپن سے لے کے آدم علیہ السلام کے بچپن سے لے کے آخری انسان کے بچپن تک اور بڑھاپے تک وہی دب اکبر نظر آئے گا. چاہے کاسموس کتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے, یونیورس از کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ, ایوری تھنگ از ان موشن, اتنا دور ہو جاتا ہے سب کچھ, اتنا وہی دب اکبر نظر آئے گا. اس کے آخری 2 ستاروں کی سیدھ میں ایک قطبی ستارہ نظر آئے گا جس کو نارتھ سٹار کہتے ہیں. آپ رات میں کسی ٹائم بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا نارتھ ایسٹ ویسٹ نکال سکتے ہیں. صحیح. کیسے؟ جو بھی ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی اور اس طرح کی سائنسز کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہیں, ان کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. ہاؤ از دا سیم کانسٹلیشن ایوری نائٹ ویزیبل آن دا سیم اسکائز فار thousands of years, billions of years by the way, according to science, 13.8 billion years ago, right? ایک ہی کانسٹلیشن کیسے ہے؟ اچھا, اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سچی بات ہے, کسی کے پاس نہیں. کیونکہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں نا سائنٹیفک, تو یہ نان سینس بات بنتی ہے کہ اگر سب کچھ اسی طرح گھومے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں کا گھومے جا رہا ہے, تو وہی ستارے کیوں نظر آتے؟ جی وہی ستارے ساتھ اسی طرح گھوم رہے ہیں. اچھا, وہ سارے کے سارے ستارے اسی ڈائریکشن میں این اسی جگہ ساتھ گھومتے.
تو پھر گھومے نہ گھومے کی بات ہے بھائی. پھر تو فلیٹ ارتھ والے بھی ٹھیک ثابت ہو گئے, ہم ان کو بھی ٹھیک مان لیتے ہیں. فلیٹ ارتھ والے کہتے ہیں اس لیے وہ ستارہ وہی ہے کیونکہ ہم فلیٹ ارتھ ہے, تو پھر ان کو بھی بیچاروں کو تھوڑا سا روم دے دیں, کیا پتہ وہ بھی کہیں سے ٹھیک کہتے ہیں. اور اگر فلیٹ ارتھ والے غلط کہتے ہیں اور یہ ستارے گھومتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے دوبارہ وہ کانسٹلیشن بناتے ہیں, تو پھر ایسٹرولوجرس کو سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ عرصے کے بعد گھوم کے وہ ستارے اتنے ہاؤسز ہیں اتنے میں آتے ہیں, اور وہ ستارہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ اس ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے, تو اس کا سیارے کا یہ افیکٹ ہوتا ہے. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے کیوں یہ سائنس پسند ہے. میں نے بچپن میں کوشش کی, جب میں کیمسٹری بھی پڑھتا تھا, ٹیلیپیتھی بھی پڑھتا تھا, میں نے ایسٹرولوجی بھی پڑھی. میرا ایسٹرولوجی میں انٹرسٹ کہاں لوز ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹرولوجی ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ اور انٹریکٹ از دا رائٹ ورڈ, ناٹ کمپلیکیٹڈ, بڑی انٹریکٹ ڈیٹیلز والی ایک سائنس ہے. اب یہ سائنس کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے سرٹن لاز اور پرنسپلز ہیں. صحیح. سائنس میں اگر کوئی چیز اپنے لاز اور پرنسپل کو لے کے چل رہی ہے اور وہ 5 سینسز سے آپ اس کو تجربے کی صورت میں چیک کر سکتے ہیں, تو وہ سائنس کے میٹر پہ پوری اترتی ہے. یہ بیسک ڈسکرپشن ہے جو ایسٹرولوجی کو سائنس میں لے آتی ہے. صحیح. اب آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے اس ایسٹرولوجی سے کہ بھئی ہاروسکوپ آ گیا اخبار میں, اور وہ ہاروسکوپ 10,000 لوگوں نے پڑھ لیا, 1,000 لوگوں نے پڑھ لیا, اس میں سے 5 لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں میرے پہ اپلائی ہوتا ہے, یا 50 ہیں کہہ رہے ہیں, اور ایک کثیر تعداد جو کہتے ہیں نہیں اپلائی ہوتا. جی. وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان اشخاص کے علاوہ کسی پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہوگا ہی جن پہ اپلائی ہو رہا ہے, جن اشخاص پہ اپلائی ہو رہا ہے, ان میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو اتنا بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن, ان سارے کانسیپٹس کے اوپر اپنے آپ کو اتنا ٹیون کر دیتے ہیں کہ ابھی اخبار میں چھپتا جائے گا, آپ اس کو دیکھے بغیر اس بندے سے پوچھیں گے تو ورڈ ٹو ورڈ وہی بول رہا ہوگا جو اخبار میں چھپا ہوا ہوگا. اور اس کو کیسے؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ سنک ہو چکا ہے. اتنا سنک ہو گیا ہے کہ اگر ہاروسکوپ میں آ گیا نا کہ اس ہفتے وہ کوچ کر جائے گا, تو وہ واقعتاً کوچ کر جائے گا, فوت ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق بلیف سسٹم کے ساتھ ہے. نہیں, اب آپ بلیف پہ دیکھیں, بلیف کو مینیفیسٹیشن سے اور لا آف اٹریکشن سے تھوڑا سا دور رکھیں. اچھا. کیونکہ بلیف کو آپ کے لسنرز خاص طور پہ بلیورز بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ, جی جی جی, وہ بلیف کو لے جاتے ہیں عقیدے پہ. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. بلیف از کی ورڈ آن یور چینل. آپ کے چینل پہ بلیف خطرناک لفظ ہے. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن. آپ تمام لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ, اور آج کی گفتگو اس چیز کی متقاضی لگ رہی ہے کہ نیکسٹ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ضیاب ہاشمی صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ, اور کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھی کر رکھی ہے. ضیاب صاحب, ہم جب نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے, میں ابھی لاک کر لیتا ہوں, وہ مینیفیسٹیشن اور لا آف اٹریکشن کے اوپر کریں گے تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. جی, کیونکہ وہ بہت ڈیٹیل مانگتے ہیں. اچھا, بیک ٹو دا. جی, اب دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں. میں اگر ایک بچے کو بچپن سے ٹرین کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ تم وقار یونس کی ٹیپس نکالو, سی ڈیز نکالو, اب تو سی ڈیز بھی نہیں, انٹرنیٹ سے سرچ کرو, اور وقار یونس کے پہلے ڈیبیو سے لے کے اس کی ریٹائرمنٹ تک تم نے اس بندے کی ساری وکٹیں اور اس کی پرفارمنس اور اس کا بالنگ ایکشن, اس کے کریئر کو اتنا اسٹڈی کرنا ہے کہ تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وقار یونس میں نہ بھی بنا سکا نا اس کو, تو میں وہ ملنگا ضرور بنا دوں گا. جی, ملنگا کا انٹرویو میں نے سنا تھا, جب ہمارے دور کا کرکٹر ہے ملنگا, ریٹائر لیٹ ہوا, وہ کہتا ہے میرا آئیڈیلی وقار یونس. وہ اسی کے اسٹائل میں بالنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور سو مچ سو کہ وہ ان سوئنگ بھی وہ والی کر لیتا تھا کسی حد تک جو وقار یونس کرتے تھے. صحیح. وقار یونس جیسی ان سوئنگ تو وقار یونس خود نہیں دوبارہ کر سکتے, وہ اتنا خطرناک ان سوئنگ. اب میں یہ کیا ہوا, اس بچے نے اپنا ایک
ہدف رکھا اور اس کو چیس کرنا شروع کیا, اور وہ ناسد ملنگا بن کے سری لنکا کا ہسٹری کا گریٹس میں سے آیا, جو کہ کاپی ہے کس کی, مینیفیسٹیشن ہے کس کی, لا آف اٹریکشن بیسڈ ایڈمائر کس کو کر رہا ہے, ایک ایگزسٹنگ ماڈل آف وقار یونس کو. ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. صحیح. ابھی میں ایک لیفٹ آرمر اٹھا لیتا ہوں ٹرائلز میں, ینگ بچہ, اسے کہتا ہوں اس کو میں نے وسیم اکرم بنانا ہے, تو میں بہت کلوز, میں اس کو چمندہ واس تک لے آؤں گا اگر وسیم اکرم نہ بھی بنا سکا. تو یہ میں اے کلاس اور بی کلاس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیم اکرم اور وقار یونس اے کلاس ہیں, اور ناسد ملنگا اور چمندہ واس جو کہ سری لنکا کے اے کلاس ہیں, وہ وسیم وقار کے سامنے بی کلاس ہی ہیں. I have to admit, although I'm a big fan of Chaminda Vas and Malinga, but they are B class. میں نے رانا ٹنگا کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے یاسر بھائی, جس میں رانا ٹنگا نے کہا تھا کہ you give me one وسیم اکرم, I will never let the World Cup go out of Sri Lanka. یہ رانا ٹنگا کو بھی پتا ہے, اے کلاس وسیم اکرم ہے, بی کلاس چمندہ واس ہے. ٹھیک ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب ہم بچپن میں بھی یاسر بھائی اپنا ایک آئیڈیل بناتے تھے نا, میں اکثر کہا کرتا ہوں, لوگ سمجھتے میں عمران خان کے خلاف ہوں, میں عمران خان کی بالنگ ایکشن کاپی کیا کرتا تھا, 130-135 سے 140 پہ بالنگ کر لیتا تھا میں. آئی واز اے بگ فین, اینڈ اسٹل آئی ایم اے بگ فین آف عمران خان's کرکٹ اینڈ عمران خان's پیشن اینڈ عمران خان's ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن, کوئی شک نہیں اس میں. صحیح. بٹ اچھا, یہ کیا ہوتا ہے یاسر بھائی کہ میں ہاروسکوپ دیکھ رہا ہوں, ایک وقار یونس بن رہا ہے اور ایک ہاروسکوپ دیکھ رہا ہے. اب جو ہاروسکوپ ہے وہ ملنگا پہ نہیں اپلائی ہوگا. صحیح. شاید فلوک میں ہو جائے, تکے پہ 10 میں سے کوئی ایک چیز ملنگا پہ وقار یونس اپلائی ہو رہا ہے, تو اس کے لیے تو اس کا اصلی ہاروسکوپ تو وقار یونس ہے. ویری گڈ. دس از ہاؤ وی چیز سم تھنگ اینڈ ان ریٹرن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, دیٹ تھنگ از, مولا علی کا کال ہے, جس چیز کی طرف تم جاتے ہو تم رک جاؤ تو وہ چیز تمہاری طرف آئے گی. اوکے. کیوں؟ کیونکہ طلب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ میرے دل و دماغ میں کسی چیز کی طلب آئی ہے نا, تو وہ میرے دل و دماغ کی طلب نہیں ہوتی, وہ اس چیز نے اپنا مسکن چن لیا ہوتا ہے. صحیح. علم اپنا مسکن چنتا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے یاسر بھائی, میں آج اللہ تعالیٰ چاہیں تو میری قوت گویائی چلی جائے, بے شک. رائٹ, ایک چھوٹا سا حادثہ نہیں ہونا میں فوت ہو جاؤں, میری تو کوئی, میں تو اتنا عاجز سا ہوں. علم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس کے پاس بسیرا کرنا ہے. اسی طرح ہاروسکوپ ہو, ایسٹرولوجی ہو, پامسٹری ہو, نیومرولوجی ہو, یو نیم اینی اوکلٹ سائنس, یہ اسی طرح کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, یہ باہر نہیں آتے. مسکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر لے تو ہاروسکوپ 100% اس کے اوپر لاگو ہوگا. اب ریلیجن سے ہٹ کے یہ ساری گفتگو کی ہے میں نے. جی, تو کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ ایسٹرولوجی ایک فراڈ نہیں ہے. نو 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 ناٹ ایٹ آل. ایسٹرولوجر فراڈیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دین کے دائی فراڈیا نکل آتے ہیں. جی جی جی. ایسٹرولوجی تو ایسٹرولوجی ہے. دکانیں کھول کے بیٹھے نہیں ہوئے کیا ہم وی آر ناٹ بلائنڈ کہ ہمیں نظر نہ آئے. جی جی. ہمیں نظر آتے ہیں دکاندار جو دین کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں. جی جی. سب تو جینوین دائی نہیں ہے نا.